فائز عیسیٰ کو اگلے 3 سال کے لیے آپ یہاں پہ پاکستان کے اوپر مسلط رکھیں. قاضی فائز عیسیٰ کو کس سے ایکسٹینشن دینی ہے یہ بھی آپ سب کو اب بہت اچھی طرح بخوبی پتہ چل گیا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جب ایکسٹینشن دیں گے تو وہ کس کو تحفظ دیں گے؟ وہ تحفظ دیں گے مینڈیٹ چوروں کو اور پاکستان کے پیسوں کے لٹیروں کو. اس کے اندر مینڈیٹ چوروں کو کیسے تحفظ دیں گے؟ جب وہ جو گینگ آف 3 ہے اس کے اندر سے ایک ہے وہ سکندر سلطان راجہ، وہ اس کا کیا کام ہے؟ اس شخص کا کام ہے ای سی پی کے ذریعے جو مینڈیٹ چور ہیں ان کو تحفظ دینا. جب آپ مینڈیٹ چوروں کو تحفظ دیں گے، فارم 47 والوں کو، پھر آپ اسمبلی میں جا کے 2/3 اکثریت سے جو بھی پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ تو 2 ہو گئے. اب ان ساروں کو جو 3 اور تیسرے شخص کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. میں بھی اس وقت آپ کے سامنے کیونکہ پیش ہونا چاہتی ہوں تو یہ نہیں میں چاہتی کہ میں باہر نکلوں تو کوئی بیگو اٹھا کے لے جائے. یہ نہیں کہ میں ڈر رہی ہوں لیکن آپ تک پیغام پہ کیسے پہنچائیں گے. اب انہوں نے اس دن ہم تھے وہاں پہ پنڈی میں جبکہ ہم احتجاج کر رہے تھے جو ہمارا آئینی حق ہے اور یہ نہیں ہمارے سے لے سکتے. وہ پہلا احتجاج تھا. اور اس کے بعد کل اسلام آباد میں عمران خان نے ڈی چوک میں بلایا ہے اور انہوں نے کہا ہر حالت میں ہر صورت میں آپ نے یہاں پہنچنا ہے. لاہور میں 5 تاریخ کو ہے اور یہ سب احتجاج پرامن ہے. آج فیصل آباد، میاں والی اور بہاولپور میں کیوں اور یہاں پہ احتجاج کے لیے انہوں نے ہمیں پتہ ہے کہ کنٹینر لگا لیے لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کا آئینی حق ہے، آپ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. میں ایک آج بات کرنا چاہتی ہوں اور میرا خیال میں اگر عمران خان کو پتہ چلے کہ یہ میں بات کر رہی ہوں تو شاید ان کو اچھا نہ لگے، لیکن جو دل کو بات لگی ہوئی ہے جس سے میں بات کرنا چاہوں گی، شاید میری فیملی کو بھی نہ پتا ہو میں بتانے لگی ہوں. تھوڑے دن پہلے عمران خان نے بڑے مذاق میں مسکرا کر ایک بات کہی کہ گرمی شکر ہے گزر گئی ہے تھوڑی سی اور موسم بہتر ہو گیا ہے کہ حالات یہ ہیں اس سیل میں جہاں پہ ہوا کا کوئی ہوا نہیں ہے، وہاں سارا کمرہ بالکل بند ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کہ میرے کپڑے پسینے سے گل گئے تھے اور ہنس کے بتا رہے تھے کہ مجھے کپڑے پھینکنے پڑتے ہیں کہ پسینے سے گل گئے تھے. ہمیں یہ سن کے بہت تکلیف ہوئی، حالانکہ ان پہ بھی ہم ظاہر نہیں کرتے. گھر آ کے آپ کو میں بتاؤں بہت تکلیف ہوئی تھی اور ان کو بھی پسند نہیں آئے گا کہ میں بات کر رہی ہوں، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جو جب ہم جاتے ہیں مسکراتے ہیں، وہ ہمیں ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے کہ پریشانی ہے کوئی، نہ ہی کبھی انہوں نے بتایا ہے. لیکن جب انہوں نے یہ بات کی، اب میں سوچ رہی تھی کہ ان کے سیل کے اندر کن حالات میں وہ ہیں. باقی جو قیدی ہیں پورے اڈیالہ جیل میں، وہ صبح کو جب جیل کا دروازہ کھل جاتا ہے وہ باہر پھرتے ہیں، وہ کہیں جا کے سائے کے اندر بیٹھتے ہیں، وہ کہیں باہر پھرتے ہیں. اور یہ اس حالات میں کہ اس سیل میں سے 15 منٹ کے لیے ان کو باہر اجازت دی جاتی ہے آنے کی. میں آج اس لیے بات کر رہی ہوں کہ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ انسان عمران خان جو آپ کی آزادی کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں اور ہر قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں. ہم اگر تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں اور ایک دن اپنا لگا دیں کہ ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ ہم بڑے اپسیٹ ہوئے کہ ہم برہان سے واپس نہیں ہمیں مڑنا چاہیے تھا. یاد رکھیں یہ 1.5 سال سے عمران خان سردی بھی برداشت کر رہے ہیں، گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں، اور جو میں نے آج بات کی ہے اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ میرے سے اچھا ناراض بھی ہوں، لیکن میں اب کئی چیزیں ظاہر کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے اگر وہ آپ کی آزادی کے لیے باہر ان حالات میں رہ سکتے ہیں. اور خوشی خوشی ہمیں آ کے کبھی بات ہی نہیں کی انہوں نے کبھی اس چیز پہ سوائے اپنی کتابوں کے
اور سوائے یہ کہ میرے بچوں سے بات کرا دیں جو یہ نہیں کرانے دیتے مہینہ اور وہ کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں. تو اگر ہمیں 10 صفحہ بھی آنا پڑے کسی احتجاج پہ، ساری رات گزارنا پڑے، ہم کریں گے. اب جب ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے ہم واپس رکیں گے نہیں، ہم اپنی آزادی کے لیے کھڑے رہیں گے. اگر یہ اتنے بڑے عظیم لیڈر کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، آپ سوچتے ہیں ہم سب کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو ہم نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، یہ آخری عمران خان کہتے ہیں اوور ہے. آپ نے اپنی آزادی کو بچانا ہے. آپ نے عدلیہ، جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوئے گی، جب تک جمہوریت نہیں ہوئے گی، ہماری آزادی کبھی بھی نہیں ہمیں مل سکتی. تو انشاءاللہ اب جب ہم نے تحریک شروع کی ہے، جو ہمارا آئینی حق ہے، ہم سب نے مل کر عمران خان کو بتانا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اپنی بھی آزادی لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس جیل سے آزاد کریں گے انشاءاللہ. یہی پیغام تھا. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عمران خان کا جو کورٹ 2 کیسز تھے جیل کورٹ میں، ہم ادھر سے ابھی آ رہے ہیں اور پہلا پیغام عمران خان کا، آزادی کی تحریک جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور آزادی کی تحریک شروع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ ہے گینگ آف 3 کی ایکسٹینشن. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو گینگ آف 3 کی ایکسٹینشن کے پیچھے جو اس وقت پورا ملک کو زہرکمال بنایا جا رہا ہے، ان میں سے جو سب سے اہم جو اس میں شخصیت ہے گینگ آف 3 میں، وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ. اگلے جو تھوڑے دن آ رہے ہیں، جو اگلے دنوں میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح قاضی فائز عیسیٰ کو اگلے 3 سال کے لیے آپ یہاں پہ پاکستان کے اوپر مسلط رکھیں. قاضی فائز عیسیٰ کو کس سے ایکسٹینشن دینی ہے، یہ بھی آپ سب کو اب بہت اچھی طرح بخوبی پتہ چل گیا ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جب ایکسٹینشن دیں گے تو وہ کس کو تحفظ دیں گے؟ وہ تحفظ دیں گے مینڈیٹ چوروں کو اور پاکستان کے پیسوں کے لٹیروں کو. اس کے اندر مینڈیٹ چوروں کو کیسے تحفظ دیں گے؟ جب وہ جو گینگ آف 3 ہے اس کے اندر سے ایک ہے وہ سکندر سلطان راجہ، وہ اس کا کیا کام ہے؟ اس شخص کا کام ہے ای سی پی کے ذریعے جو مینڈیٹ چور ہیں ان کو تحفظ دینا. جب آپ مینڈیٹ چوروں کو تحفظ دیں گے، فارم 47 والوں کو، پھر آپ اسمبلی میں جا کے 2/3 اکثریت سے جو بھی پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. یہ تو 2 ہو گئے.